السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن رمضان کورس کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کلاس کا حق ہے کیا، چونکہ ہماری کلاس صبح و شام کے اذکار پر مبنی ہے، اور الحمدللہ صبح و شام کے اذکار آپ سبھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ان کے پڑھنے کا حق ہے ویسے ابھی بڑی کمی تھی ہمارے اندر، یعنی ہم پڑھتے ہیں لیکن کتابیں کھول کے پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں نہیں ٹائم ملے تو نہ پڑھیں گے، ایسے ہی ہے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت، مومن کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تو ہم بعض اوقات اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم نے اس کلاس کو کریٹ کیا اور آپ لوگوں نے جوائن کیا اس کو، اور الحمدللہ مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملتا رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ الحمدللہ کہ واقعی ان کی روٹین ایسی نہیں تھی جیسی کہ اب بن گئی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے حوالے سے آج کے سبق میں ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی طرف سے کیا حکم ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ دیکھیں کتنی فضیلت ہے ایک روزے کی۔ کیا معنی و مفہوم ہے اس حدیث کا؟ من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی راہ میں، بعد اللہ وجہہ عن النار، دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ آگ سے، 70 خریفاً، خریف کا معنی ہے سنتن یعنی سال، 70 سال کی مسافت کے برابر اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ آگ سے دور کر دے گا، اور چہرے سے مراد اس شخص کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے مطابق آگ سے دور کر دے گا۔ کس شخص سے؟ جو شخص فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے۔ اور اب اس سے مراد فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد کے دوران کہ جنگ لگی ہوئی ہے تب بھی انسان اس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے بندوں کی نگہبانی کر رہا ہے، اتنی مشقت میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جب انسان اللہ کی خاطر مشقت اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک جو کہ مومن پر اس کے روزے فرض ہیں، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی تکلیف پہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے سر میں درد ہو گیا ہے، ہلکا سے سر درد ہو گیا ہے، دانت میں درد ہو گیا ہے، پیٹ میں درد ہو گیا، جی ہم نے روزہ نہیں رکھنا۔ ہاں، بیمار کو ضرور رخصت ہے، لیکن بیماری بھی کچھ ایسی ہو کہ انسان کو اگر وہ روزہ رکھ لے تو زیادہ اس کے لیے خطرہ ہے، تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسافر کو روزے میں رخصت ہے، لیکن سفر کی کیفیت دیکھی جائے گی کہ سفر کیسا ہے، اس میں ہمیں مشقت کتنی اٹھانی پڑ رہی ہے، ہماری صحت وہ بوجھ برداشت کر سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا سفر نہیں ہے، آسانی کا سفر ہے، تو پھر اس میں روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے۔ تو جتنے بھی شرعی عذر ہیں روزہ چھوڑنے کے، ہم وہ دیکھیں گے کہ آیا ہمیں ایسی حالت میں روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم تکلیف محسوس کریں تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے رخصت ہے۔ یہ نہیں کہ بس یہ کہہ دیا مسافر پر روزہ اس کو رخصت ہے تو بس ہم نے تھوڑا سا سفر کرنا ہے، سفر بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کل کا سفر تو ویسے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے مشکل ہے بھی نہیں۔ سفر تو واقعی وہ تھا نا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بہت اچھے سے غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔
تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اجر کی اور اللہ تعالیٰ کی اجر پہ جو فضیلتیں ہیں ان سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کس قدر ضروری ہے۔ چونکہ ہماری کلاس اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے پر ہی مبنی ہے، تو یہ آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ دیکھیے کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، یعنی اس نے اپنی زندگی میں اپنی صبح و شام میں اللہ کا ذکر نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، میرا ذکر نہیں کرتا، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی زندگی اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ معیشت تنگ کر دیتے ہیں یعنی اس کی زندگی ہی اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے زندگی کے تنگ ہونے سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا، ہمیشہ وہ پریشان حال رہتا ہے، اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے، کبھی بھی اسے اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو پس پشت ڈال رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام مانتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو جن کاموں کے کرنے کا کہا ان پہ غور و فکر نہیں کرتا، ان کاموں کے کرنے پر دھیان نہیں دیتا، اور جن سے روکا ہے ان سے منع نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورت میں ایسے شخص کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے دل سے اطمینان رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا نہیں کرتے، اس کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ اسے اسلام کی سمجھ آ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہی گمراہی کی طرف گامزن کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کی پھر دنیا کی زندگی کتنی پریشان حال گزرتی ہے، اور پھر اسی طرح مرنے کے بعد قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، قبر میں پھر اس پر عذاب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور پھر ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، یعنی دنیا میں وہ خود ہی اندھا بنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ رہا تھا، نہ اسے حق بات نظر آ رہی ہے، نہ وہ حق بات سننا چاہ رہا ہے۔ ایسا ہے نا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم کسی کو کچھ سمجھانے بیٹھے نا تو لوگ بات نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اپنی باتیں اپنے پاس رکھیں، بہت دیکھا ہوا ہم نے آپ جیسے لوگوں کو، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اس ڈر سے دین سیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اگر ہم نے کچھ پڑھ لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اتنے افسوس کی بات ہے، عمل نہ کرنا چاہیں تو پھر یہ بہانے انہیں بنتے ہیں کہ عمل نہ کیا تو ہمیں سزا دوہری ملے گی، اس لیے ہم بے خبری رہیں تو بہتر ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر ہی نہ ملے اور ان پر انہیں عمل ہی نہ کرنا پڑے، یعنی وہ یہ بہانہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں تو سمجھ نہیں تھی، تو ایسے بہانے قابل قبول نہیں ہوں گے وہاں۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ کس کے لیے کیا؟ ہمارے لیے کیا ہے نا، نبی علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو فالو کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر عمل کے ساتھ ساتھ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اس پر بھی عمل کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی بچانا ہے، اور ساتھی آپ کے جن سے آپ کی ملاقات ہے یا جن سے آپ کے رابطے ہیں وہ آپ کے ساتھی ہیں۔ یوں بھی تو ہم کوئی ہم سے دور بھی ہے نا تو ہم فون کال پہ ڈھیروں باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی کال کرتے ہیں، تو اس کال کے دوران اگر ہم نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ کال بھی ہمارے لیے قیامت کو حسرت کا باعث بن جائے گی۔ جیسے ہم نے ایک حدیث میں پڑھا تھا نا کہ جو شخص کسی بیٹھنے والی جگہ پہ بیٹھا اور اس نے وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ جگہ اس کے لیے قیامت کو باعث حسرت ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کسی جگہ پر لیٹا ہوا ہے نا، اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا
تو لیٹنے کی وہ جگہ اس کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. یعنی ہم کسی بھی کنڈیشن میں ہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اور ذکر کرنے سے مراد صرف یہی نہیں کہ بس یہ ان آیات کو ہم نے دیکھ کر پڑھ لیا، یا یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں ہم نے زبانی یاد کر لیے، چلو پہلے ہم دیکھ کے پڑھتے تھے اب ہم نے زبانی پڑھ لیا بس بات ختم، ایسے نہیں ہے. بلکہ ہمیں ان کے معنی مفہوم پہ غور کرنا ہے کہ اس میں ہے کیا، ہمیں کہا کیا جا رہا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہیں گے نا، جیسے دنیا میں تم مجھے بھولے تھے، آج میں بھی تجھے بھول گیا کہ تو کون ہے. اور پھر وہاں انسان جتنی بھی اللہ سے توبہ کر لے، اس دن توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. حتیٰ کہ انسان کی آنکھوں سے رونے کی وجہ سے اتنا روئے گا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائیں گے، اور آنسو کی جگہ خون جاری ہو جائے گا، لیکن اس دن اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو کیوں نہ جب اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں مہلت دی ہے تو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہم خود کو سنوار لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہم آپ کے لیے کون سی دعا لے کے آئے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے دعائے استفتاح. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے. یوں تو دعائے استفتاح کے طور پہ بہت سی دعائیں موجود ہیں، بہت سی دعائیں ملتی ہیں، لیکن ان سب میں سے سب سے افضل اسی دعا کا پڑھنا ہے. اور لیکن اکثر ہم میں سے ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، یہی پڑھتے ہیں نا. اور یہ دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی تو ہے، لیکن اس کی سند میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے. البتہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس دعا کو پڑھنے پہ اجر زیادہ ہے، کیونکہ یہ مسنون دعا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، ایک چیز ہوتی ہے صحیح یا غلط، اور ایک چیز ہے مسنون. اس میں کچھ فرق ہوتا ہے. مسنون وہ چیز ہے جس پر نبی علیہ السلام کا کثرت سے عمل رہا ہو. ہم یہ نہیں ہوتا کہ جو مسنون نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، اس کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بعض شواہد سے وہ صحیح ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا خود اس پر اتنا عمل نہیں. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ حدیث کی 3 اقسام ہوتی ہیں، قولی، فعلی اور تقریری. قولی حدیث کون سی ہے؟ ایسی بات جو نبی علیہ السلام نے ہمیں خود کہی ہے، تو آپ کا قول ہے وہ تو وہ حدیث ہے. اور پھر آپ کا کام کہ ایک کام آپ نے کر کے دکھایا تو وہ آپ کا فعل ہے، وہ بھی حدیث ہے. اور ایک کام کہ آپ نے تو نہیں کیا، لیکن آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ کام کیا، لیکن آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی. اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث. لیکن جب ہمیں نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ایک بات مل رہی ہے اور ایک دوسری بات ہمیں کسی صحابی کے قول سے ملتی ہے، تو ہم دونوں میں سے کس کی بات کو زیادہ اہم سمجھیں گے؟ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں پھر ہم نبی علیہ السلام کی بات کو ہی زیادہ اہم سمجھیں گے، اسی کو ہی لیں گے، وہی زیادہ افضل ہوگی. تو نبی علیہ السلام سے اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے. کب پڑھنی ہے؟ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد. تکبیر تحریمہ سے مراد کہ نماز شروع کرتے وقت ہم جو تکبیر بولتے ہیں اللہ اکبر، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. تو آئیے اس دعا کو ایک بار پڑھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں الفاظ کی ادائیگی بھی کرنی آ جائے. اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. ایک نظر اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں دعا یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور ہمیں پتہ بھی چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. جب ان الفاظ کی سمجھ آتی ہے نا، تب یہ دل سے ادا ہوتے ہیں، اور دل سے نکلنے والی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں یقیناً پہنچ جاتی ہے. تو آئیے ترجمہ دیکھیں اس کا. اے اللہ،
میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ تو سوچیں ذرا، مشرق اور مغرب کے درمیان کس قدر دوری ہے، اور واقعی انسان اگر گناہوں سے اس قدر دور ہو جائے تو کتنی اچھی اس کی زندگی اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ پھر اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نا، سفید کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے تو وہ دھلنے پہ کس قدر نکھر جاتا ہے۔ تو ہم گناہ گار سے لوگ، ہمیں تو بہت زیادہ قدم قدم پہ استغفار کی ضرورت ہے نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ یعنی جیسے یہ چیزیں گندگی کو بہا لے جاتی ہیں، پاک صاف کر دیتی ہیں، اسی طرح ہمارے گناہوں کو بھی ایسے ہی دھو ڈال۔ تو کتنی اچھی دعا ہے نا، تو ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تشہد میں پڑھی جانے والی دعا، عام طور پر ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اس کا پڑھنا بھی درست ہے، بالکل بھی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دعا مسنون ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور ہم تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو درود پاک کے بعد ہم قرآن و سنت سے ثابت کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے مسنون چیز، اس کا اجر پھر زیادہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے تشہد کے موقع پر خاص جو دعا ہے وہ یہ ثابت ہے۔ تو آئیے آج سے ہم اس دعا کو یاد کرتے ہیں اور اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کو بھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ تو آئیے ایک نظر ہم اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ دیکھیں ویسے بھی ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، ضروری ہے۔ تو ہم بہت ساری دعائیں سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ہم واقعتاً دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا واقعی بھول جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس دعا کو یاد کر لیں گے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہو جائے گی، ہم دجال کے فتنے سے بھی بچے رہیں گے۔ اور پھر اس کا پڑھنا مسنون بھی ہے، تو اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، تو پھر اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، مسنون دعاؤں کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو پھر ہم نبی علیہ السلام کی احادیث کو زندہ کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو جو حقیقی معنوں میں نبی علیہ السلام سے محبت کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر جس سے اللہ تعالیٰ محبت کر لے تو اس کے گناہ ضرور معاف کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں یا ہم سے کوئی محبت رکھے تو ہم بہت ساری ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، کبھی غصہ آ بھی جائے نا پھر بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بندہ اس سے محبت کرے اور اسے بندے سے محبت ہو تو پھر بھی وہ اس کو عذاب دے، سزا دے؟ پھر تو ایسا ممکن نہیں ہے نا۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل کو ایسا ہی بنانا ہے جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا عملی اظہار کر سکیں، کیونکہ زبانی کلامی تو ہر کوئی کہتا پھرتا ہے نا، ہاں بھئی ہمیں واقعی محبت ہے اللہ سے بھی، اس کے رسول سے بھی، لیکن محبتوں کا اندازہ عمل سے ہوتا ہے، محض کہنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے نا،
جیسے آپ کے سامنے آ کے کوئی بیٹھ جائے اور آپ کو یہ یقین دہانی کرانے لگے کہ میں آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، ایسے ہے ویسے ہے، مگر آپ کے لیے وہ کرتا کچھ نہیں ہے، تو آپ کو اس کی محبت پسند آئے گی؟ آپ مان جائیں گے کہ ہاں واقعی یہ مجھ سے محبت ہے اس کو؟ نہیں مانیں گے، جب کبھی وہ کچھ کرے گا بھی نہیں آپ کے لیے، بس کہنے کی حد تک، تو آپ کے دل میں کبھی بھی اس کے لیے وہ جذبات پیدا نہیں ہوں گے جو واقعی ایک محبت کرنے والے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر جب ہم ایسی محبتیں چاہتے ہیں، پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب ہم زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر اس محبت کا حق بھی ادا کریں، عملاً اس کا اظہار کریں، تاکہ ہماری محبتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور ہمارے گناہ ہم سے دور ہو جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔